خلائی مخلوق کے حوالے سے آپ نے میرے پچھلے پروگرام دیکھے، لیکن آج جس موضوع کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ خلائی مخلوق تو ہے، لیکن ناسا نے ابھی تک خلائی مخلوق کے حوالے سے کیا ریسرچ کی ہے اور اس کی ایک آنے والی لیٹسٹ رپورٹ ہمیں کیا بتاتی ہے، آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سراغ رساں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جانب سے سینکڑوں یو ایف او دیکھے جانے کی اطلاعات کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان غیر واضح مظاہر کے پیچھے کسی خلائی مخلوق کا ہاتھ ہے، تاہم خلائی ادارہ بھی اس امکان کو مسترد نہیں کر سکا۔ اگر ایلینز کہیں سچ ہیں تو یہ طویل عرصے سے متوقع رپورٹ اس کا کوئی حتمی ثبوت پیش نہیں کرتی ہے، لیکن اس میں سے اس بات کا خاکہ پیش کیا گیا کہ کس طرح ناسا بہترین ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ یو اے ایز نامعلوم غیر معمولی مظاہر کی تحقیقات کرے گا۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن کا کہنا ہے کہ امریکی خلائی ایجنسی نہ صرف ممکنہ یو اے پی واقعات پر تحقیق میں پیش قدمی کرے گی بلکہ زیادہ شفافیت کے ساتھ اعداد و شمار کا تبادلہ بھی کرے گی۔ رپورٹ کے آخری صفحے میں کہا گیا کہ اس نتیجے پر پہنچنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ناسا کی جانب سے سینکڑوں یو اے پی دیکھنے کے پیچھے غیر زمینی ذرائع کا ہاتھ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تاہم یہاں تک پہنچنے کے لیے ان اشیاء نے ہمارے نظام شمسی سے سفر کیا ہوگا۔ اگرچہ رپورٹ یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا کہ غیر زمینی زندگی موجود ہے، لیکن ناسا نے زمین کی فضا میں موجود ممکنہ نامعلوم اجنبی ٹیکنالوجی کے امکان سے انکار نہیں کیا۔ ناسا کے سائنس مشن ڈائریکٹوریٹ کی ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر نکولا فوکس کا کہنا ہے کہ یو اے پی ہمارے سیارے کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے اور اس کی بنیادی وجہ اعلیٰ معیار کے اعداد و شمار کی کمی ہے۔ فوکس کا کہنا ہے کہ متعدد بار یو اے پی دیکھنے کے باوجود عام طور پر کافی اعداد و شمار موجود نہیں ہیں جو یو اے پی کی نوعیت اور اصلیت کے بارے میں حتمی سائنسی نتائج اخذ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکیں۔ فوکس نے بتایا کہ ناسا نے مستقبل کے اعداد و شمار کی تشخیص کے لیے ایک مضبوط ڈیٹا بیس قائم کرنے کے لیے یو اے پی ریسرچ کا ایک نیا ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ ڈائریکٹر ڈیٹا جمع کرنے اور تجزیے کے عمل میں اے آئی اور مشین لرننگ کا استعمال کرے گا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے سیم کیبرال نے ناسا کے پینل سے مبینہ طور پر غیر زمینی مخلوق کی تصاویر کے بارے میں سوال کیا تھا جو اس ہفتے کے اوائل میں میکسیکو کے حکام کو پیش کی گئی تھیں۔ اس کے اوپر ہم نے ایک رپورٹ بھی کی تھی اور اس میں ان کی تصویریں بھی دکھائی تھی، شاید آپ نے ہماری وہ رپورٹ دیکھی ہوگی۔ خود کو یو ایف او کے ماہر کہلانے والے جیمی موسان نے کانگریس کی سماعت کے دوران دو قدیم غیر انسانی اجنبی لاشیں پیش کی تھیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ لاشیں 2017 میں پیرو کے شہر کوسکو سے ملی تھیں اور یہ ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں 1800 سال پرانی ہیں۔ ان نمونوں کی صداقت پر سائنسی حلقوں میں شدید شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور موسان خود اس سے قبل بھی ماورائے زندگی زمین کے دعوے کر چکے ہیں جن کی تردید کی گئی تھی۔ ناسا کے سائنسدان ڈاکٹر ڈیوڈ سپرگل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ نمونے عالمی سائنسی برادری کو فراہم کریں اور ہم دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہے۔ ناسا میں یو اے پی ریسرچ کا ایک نیا ڈائریکٹر آئے گا، لیکن ان کی شناخت ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کچھ دن قبل ہونے والی بریفنگ کے دوران ان کے ممکنہ کردار کی تفصیلات اور اجرت کے اس بارے میں گفتگو کو دلچسپ اور مبہم چھوڑ دیا گیا کیونکہ ناسا نے اپنے یو اے پی تحقیق میں زیادہ شفاف ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک نئے ڈائریکٹر کو کسی بھی ممکنہ عوامی ہراسانی سے بچانا بھی ہو سکتا ہے۔ ناسا کے اسسٹنٹ ڈپٹی ایسوسیٹ ایڈمنسٹریٹر برائے ریسرچ ڈاکٹر ڈینیل ایونز کا کہنا ہے کہ یو اے پی ریسرچ پینل کے ارکان کو دھمکیاں ملی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ناسا اپنی ٹیم کی سلامتی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے اور یو اے پی کے ریسرچ ڈائریکٹر کا نام شائع نہ کرنے کے فیصلے کی ایک وجہ خطرات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت اور مشین سے سیکھنا یو اے پیز کی شناخت کے لیے ایک لازمی آلہ ہے۔ لوگ یو اے پیز کو سمجھنے کے لیے ضروری پہلو کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ناسا جس نے کہا ہے کہ یو اے پیز کو بہتر طور پر سمجھنے میں سب سے بڑا چیلنج اعداد و شمار کی کمی ہے اور یہ کمی پوری کرنے کے لیے عوام سے معلومات حاصل کرنے کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے۔ اس میں اوپن سورس سمارٹ فون پر مبنی ایپس اور دنیا بھر میں متعدد شہروں کے دیگر سمارٹ فون میٹا ڈیٹا شامل ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ سویلین UAP رپورٹوں کو جمع کرنے اور منظم کرنے کے لیے فی الحال کوئی معیاری نظام موجود نہیں ہے، جس کے نتیجے میں بہت کم اور نامکمل اعداد و شمار پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ناسا کی رپورٹ۔ ہم ابھی اس موضوع یعنی کہ ایلینز یا خلائی مخلوق کے حوالے سے کچھ اور باتیں امپورٹنٹ جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔